اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی عن شبہ المخلوقین غالب لمقال الواصفین ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہمین الصلاۃ والسلام علی ارسلہ بالضیاء واختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَمُنْكِرِ شُجَاعَتِهِمْ وَمُنْكِرِ طَہَارَتِهِمْ وغاصبان حقوق حقهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم مل کے درود ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمارے دل کو کعبہ بنا کر اس میں عشق علی کو جلوہ گر کر دیا۔ دیکھیں علی قدم رکھتا ہی وہاں ہے جو ظرف کم از کم کعبہ ہو۔ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا، علی قدم رکھتا ہی وہاں ہے جو ظرف کم سے کم کعبہ ہو، کم سے کم کعبہ ہو۔ میں تو حیران اس بات پر ہوں وہ کعبہ جہاں علی نے 3 دن سے زیادہ قدم نہیں رکھا وہ تو کونین کی جبینوں کا سجدہ گاہ بنا ہوا ہے۔ اللہ جانے یہ مومن کا دل کیا ہے جہاں سے علی قدم باہر ہی نہیں رکھتا، جہاں سے علی قدم اللہ صلی۔ دیکھیں کائنات میں جس معجز نما نے جو معجزہ دکھایا وہ فقط اس وقت تک معجزہ رہا جب تک دکھایا جاتا رہا۔ مثلا موسیٰ کا عصا تب تک معجزہ رہا جب تک عصائے موسیٰ ید موسیٰ میں رہا۔ اس کی کوئی مثال آج کے دور میں نہیں ملتی، یا ملتی ہے؟ نہیں ملتی نا۔ بھئی نوح کی کشتی نجات تھی، تب تک کشتی نجات تھی جب تک کوہ جودی کے ساحل پہ ٹکرا کے رک نہیں گئی۔ اس کی کوئی بھی مثال آج کے دور میں نہیں ملتی۔ ہر نبی کا معجزہ تب تک معجزہ رہا جب تک صاحب معجزہ خود موجود رہا، یا جب تک معجزہ دکھاتا رہا
کسی بھی معجزے کی مثال آج کے دور میں نہیں ملتی، آج کے دور میں نہیں ملتی۔ میں قربان جاؤں، آج سے 1400 برس پہلے ایک مستور نے کعبے کی دیوار پر ایسا معجزہ دکھایا کہ 1400 برس گزرنے کے باوجود جسے دیکھ کر آج بھی مومن کا سینہ شاد ہو جاتا ہے، منافق کا کلیجہ چیر جاتا ہے۔ آج بھی مومن کا سینہ شاد۔ آج ہم اپنے سلسلہ گفتگو کے 7ویں مرحلے میں داخل، عنوان آپ سب کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے، صراط مستقیم، بندے کو مخلوق سے ملانے کا شارٹ کٹ، جلد سے جلد خالق تک جانے کا مختصر رستہ اور بغیر کسی یو ٹرن کے رستہ صراط مستقیم کرا۔ صراط مستقیم 14 کا رستہ ہے۔ کل جہاں گفتگو تمام ہوئی تھی وہیں سے ابتدا کر رہا ہوں۔ خدا نے کہا خبردار یہ میزان الاعمال ہیں اور میزان میں خسارہ مت کرنا۔ اب جن کا یہ رستہ ہے، کن کا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا جن پر اس کا انعام ہوا۔ میں نے عرض کیا تھا، اور یہ جو انعام ہوا ہے یہی فاطمہ ہے۔ گفتگو ہے نا آپ کے اذہان میں؟ خدا نے سیدہ عطا کرتے ہوئے کہا انا اعطینک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں سیدہ عطا میں دی ہے، عطا میں نہیں دی۔ حق نہیں تھا، ہم نے پھر بھی دے دی ہے۔ ہم نے تمہیں سیدہ عطا کی، فصلی لربک ونہر، اب تم پہ واجب ہے کہ اس کا سجدہ کرو۔ ونہر اور خون بہاؤ، نہر کرو۔ ایک جملہ کہوں، خدا نے سیدہ دینے کے بعد کا فصل فوراً سجدہ کر، فوراً سجدہ کر۔ مجھے نہیں پتا کہ کائنات کی سیدہ کتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ سیدہ جب مصطفیٰ کو عطا ہو تو کائنات کے رسول پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ یار خدا را جاگنا، سیدہ اگر مصطفیٰ کو عطا ہو تو کائنات کے رسول پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور صرف سجدہ ہی نہیں، آگے بڑھ کے خدا نے کہا ونہر، قربانی بھی پیش کر، خون بھی بہا، نہر کر۔ اچھا نہر کیا جائے تو خون بہتا ہے؟ بہتا ہے نا؟ کیا ضرورت تھی خدا کو کہنے کی جب سجدہ کرا لیا تھا تو قربانی نہ لیتا؟ لیکن خدا نے بتا دیا کہ اگر فاطمہ عطا ہو تو سجدہ بھی واجب ہے، خون بہانا بھی واجب ہے۔ بھئی اگر سیدہ رسول کو ملے تو سجدہ اور خون بہانا واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر سیدہ کی محبت مومن کے دل میں آ جائے تو زنجیر چلانا واجب ہو جاتا ہے۔ پھر ہم سے مت کہو کہ زنجیر کیوں چلاتے، جا کر خدا سے لڑو جو مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے خون دے۔ خون بھی لے رہا ہے اور فاطمہ بھی دے رہا ہے۔ آل محمد پہ انعام، فاطمہ کائنات کی سب سے بڑی فضیلت فاطمہ۔ نہیں میں دلیل دیتا ہوں، مصطفیٰ نے کہا کہ اگر خدا علی کو خلق نہ کرتا تو کائنات کی کسی فضیلت کو خلق نہ کرتا۔ کائنات کی کوئی بھی فضیلت معرض وجود میں نہ آتی اگر علی نہ ہوتا۔ ایک لمبے قد کا پست انسان کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات کہی آپ نے، آپ کی ذات گرامی بھی تو موجود ہے، آپ کے ہوتے ہوئے بھی کیا فضیلت خلق نہ ہوتی؟ رسول نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یہ بتا مجھے بیٹی دینا فضیلت ہے یا میری بیٹی لینا فضیلت ہے؟ مجھے بیٹی دینا فضیلت ہے یا میری بیٹی لینا فضیلت ہے؟ سیدہ انعام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جو دہلیز سیدہ پہ آیا
وہ جتنا جھکا اتنا بلند ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. جو جتنا جھکا اتنا بلند ہو گیا. مسلمان جھکا تو سلمان ہو گیا. ستارہ جھکا تو قابل عزت اور قابل قسم ہو گیا. اچھا یہ جو سلمان ہے جانتے ہیں سلمان کو میرے مولا نے خدائی پہ کنٹرول دیا ہے. ہوئے 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 نہیں میں آسان کرتا ہوں. علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 15ویں جلد میں یہ معجزہ لکھا. انہوں نے کہا ایک روز ابو ذر, آمادہ ہیں پڑھوں, ایک روز ابو ذر مدینے کی گلیوں میں شور کرتا پھر رہا تھا, اینا اینا سلمان, اینا اینا سلمان, اینا اینا سلمان. سلمان کہاں ہے, سلمان کہاں ہے, سلمان کہاں ہے. ابو ذر جیسوں کی زندگی سلمان جیسوں کو ڈھونڈنے میں گزر جاتی ہے. میں نے بہت بڑی بات کی ہے. سلمان کہاں ہے, سلمان کہاں ہے. اتنے میں سے ایک شخص ملا کہ جسے تو ڈھونڈ رہا وہ یہاں نہیں, وہ باہر ایک بستی میں بیٹھا ہوا ہے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں, اب روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ذر, وہ کہتے ہیں میں چلتے چلتے سلمان کی پشت پہ کھڑا ہوا. سلمان نہیں جانتا تھا کہ پیچھے ابو ذر کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا سلمان نے زمین پر کچھ بنایا ہوا تھا اور کھیل ہی کھیل میں سلمان کہہ رہا تھا یا لیل اقبل یا نہار ادبر, یا لیل اقبل اے رات آ, یا نہار ادبر اے دن جا. کہ میں نے دیکھا کہ جب سلمان نے کہا اے رات آ تو اتنا اندھیرا اس ہاتھ کو یہ ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا, اور جب سلمان نے کہا یا نہار اقبل اے دن آ تو اتنا اجالا کہ سوا نیزے پہ سورج نظر آتا تھا. کہا میں نے پریشان ہو کے کہا بھیا سلمان یہ کیا کر رہے ہو. کہا بس اتنا کہنا تھا سلمان نے جو کچھ زمین پہ بنایا تھا سب مٹایا, اور میری طرف دیکھ کے کہا بھیا ابو ذر گھبراتا کیوں ہے, خدا نے قرآن میں نہیں کہا میں دن کو رات اور رات کو دن سے خارج کرتا ہوں, دن کو رات اور رات کو دن سے خارج کرتا ہوں. بس تجربہ کر رہا تھا وہ کرتا کیسے ہے. ہائے ہائے ہائے. بس تجربہ کر رہا تھا وہ کرتا کیسے ہے, تجربہ کر رہا تھا وہ کرتا کیسے ہے. عقل کے اندھو جس کی دہلیز کا نوکر خدا کے دعووں پہ تجربے کرتا ہو, اللہ جانے اس گھر کا مالک علی کیا ہوگا. جس کی دہلیز کا نوکر. یا علی اللہ. دیکھیں کچھ لوگوں نے تو صلوات پڑھی ہی نہیں کہ شاید وہ صلوات پہ احسان نہ کر دیں. درود مولا فرماتے ہیں جب ہم پر درود پڑھا جائے تو بآواز بلند اس لیے پڑھو کہ جو تم درود ہم پہ پڑھو گے وہ تمہاری نسلوں کو پاک کر دے. ہاں تو درود پہ احسان نہ سمجھا کریں, لبوں کو ہلا لینا, مل کے بآواز بلند درود عطیہ فرمائیں. جن کی دہلیز کے نوکر خدا کے دعووں پر تجربے کر رہے ہیں, وہ علی خود کیا ہو. مسلمان جھکے تو یہ سلمان بنا دیتے ہیں, جب ستارہ جھکے تو خدا قسمیں کھاتا. ارے یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ اگر اس گھرانے کا کوئی فرد کسی گھوڑے کی زین پہ سوار ہو جائے اور اس کی سموں سے کوئی مٹی لپٹ کر پہاڑ کی چٹان سے رگڑا کھائے تو خدا رگڑ کی صورت میں نکلنے والی چنگاریوں کی بھی قسمیں کھا لیتا ہے. کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. وہ جو ایک ستارہ, کل میں نے عرض کیا تھا بات ادھوری رہ گئی تھی, آج کمپلیٹ کر کے جا رہا ہوں. وہ جو ایک ستارہ اپنی قسمت چمکانے کے لیے سجدہ ریز ہوا علی کی دہلیز.
خدا نے کہا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، یہی ہے نا، قسم ہے ستارے کی جب وہ پست ہوا. یہی ترجمہ عام آپ نے سنا ہوگا. نجم سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. الف لام تخصیص کے لیے آتا ہے، لیکن عربی گرامر میں صرف الف لام کے 70 معنی ہیں. کل شاید میں نے یہ بتایا 70 معنی. اب خدا کہہ رہا ہے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ جھکا، جب وہ پست ہوا، جب وہ سجدہ ریز ہوا. خدا چاہتا تو ستارہ ڈائریکٹ بھیج دیتا، بھیج سکتا تھا. بھئی اکثر علماء اکرام فرماتے ہیں، عین والے علماء نہیں، الف والے علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ تسبیح ظاہرہ محتاج ہے ستارے کی. ستارہ اتر رہا تھا تو سیدہ تسبیح پڑھ رہی ہے. یاد رکھیے گا تسبیح سیدہ محتاج ستارہ نہیں، ستارہ محتاج تسبیح سیدہ ہے. میں دلیل دیتا ہوں. کسی کو پتہ نہ چلتا کہ ستارہ وہاں سے یہاں کتنی دیر میں پہنچا ہے. سیدہ نے 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے بتایا اتنی دیر میں پہنچا ہے. ہوئے ہوئے، وہاں سے یہاں اتنی دیر میں آیا جتنی دیر میں اللہ اکبر پڑھا جاتا. آتے ہی گر نہیں گیا، اس نے علی کے گھر کو کعبہ سمجھ کے اپنا حج مکمل کیا. یاد رکھنا جہاں علی ہو وہی ظرف کعبہ ہوتا ہے. علی کے گھر کو کعبہ سمجھ کے طواف کیا. سیدہ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. طواف کے بعد اس نے آخری سجدہ کیا، سجدہ کر کے واپس پلٹنے لگا. سیدہ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا بار الہ جب تو نے ستارہ بھیجا ہی ہے ڈائریکٹ دہلیز پہ سجدہ کروا دیتا، سیدھا دہلیز پر گرا دیتا، یہ طواف کیوں کروا رہا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں لوگوں کی نیتیں کیا ہیں. کل کو زر خرید ملا لکھ دیتا بھٹکا ہوا ستارہ تھا دہلیز علی پہ گر گیا، بھٹکا ہوا ستارہ تھا دہلیز علی پہ گر گیا. کہا میں سیدھا نہیں بھیجوں گا، پہلے طواف کرواؤں گا، پھر سجدہ کرواؤں گا، پھر واپس پلٹاؤں گا تاکہ دنیا سمجھے بھٹکا ہوا نہیں آیا، بھیجا ہوا آیا. بھٹکا ہوا نہیں آیا، بھیجا ہوا آیا. اب جو بات میں نے کرنی، تسبیح سیدہ کوئی معمولی چیز نہیں، کیونکہ سیدہ انعام ہے صاحبان صراط مستقیم پر. تو سیدہ کی نالین بھی کسی کی محتاج نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا سیدہ لیل ہیں، اور لیل کو ظاہر ہونے کے لیے کسی منبع کی ضرورت نہیں ہوتی، لیل موجود رہتی. یہ جو سیدہ کی تسبیح، معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری دادی زہرا کی تسبیح تمہاری نمازوں کا نمک ہے، نمازوں کا نمک. لیکن حضور اب تسبیح میرا ساتھ دینا، تسبیح میں اللہ اکبر کتنی دفعہ ہے؟ سلامت رہے 34 دفعہ. الحمدللہ کتنی دفعہ ہے؟ 33 دفعہ. سبحان اللہ 33 دفعہ. تسبیح میں اللہ اکبر تسبیح نہیں ہے، تکبیر ہے. اب میں اسرار ایک کھولنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. اللہ اکبر تکبیر ہے، تبھی جب نعرہ تکبیر لگتا ہے تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے نا. اس تسبیح میں جو تسبیح سیدہ میں 3 لفظ جڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر ہے تکبیر، الحمدللہ بھی تسبیح نہیں ہے، تحمید ہے. آپ سے کسی نے کہا حضور مزاج گرامی کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہے نا. آپ نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا کہ الحمدللہ. تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر. صرف سبحان اللہ ہے جو تسبیح ہے. اب میں تمہیں بتاؤں یہ اصل میں سبحان اللہ ہے کون؟ صرف سبحان اللہ ہے جو تسبیح. سیدہ چاہتی کوئی اور نام بھی لے سکتی تھیں اس کا. مفاتح الجنا اٹھائیں 10,000 سے زیادہ نام مل جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ دعائے مجیر، دعائے ندبہ اٹھا کر پڑھ لیجئے گا.
سیدہ چاہتی تو کوئی اور نام بھی لے سکتی تھی، سبحان اللہ ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جب خدا نے اپنے حبیب کو سب سے بڑی عظمت دینا چاہی تو آیت کی ابتدا یہ کہہ کر کی سبحان الذی اسرا بے عبدہ ہی، سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے کیا سنا ہے؟ اللہ سبحان ہے، ایسے ہی ہے۔ اب تھوڑا سا میرے ساتھ بول لینا، بات تھوڑی سی علم کلام کی مشکل ہے لیکن انتہائی آسان کر کے سمجھانے لگا ہوں۔ سبحان الذی، اللہ زی اللہ کے لیے آتا ہی نہیں ہے، نہیں آسان کروں، سبحان الذی اور صراط الذی دونوں میں الذی ایک ہی ہے۔ یار میں کہاں چلا جاؤں؟ سبحان صراط الذی انعمت علیہم، یہاں تو لوگ ترجمہ ہو رہے ہیں، سبحان الذی میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ یار خدا، چلو اور آسان کرو، سبحان الذی بے عبدہ ہی، عبدہ ہی سے پہلے یہ جو بے ہے یہ استعانت کی ہے۔ آپ بے شک نہ بولیں، ہاں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں رزق معرفت دیا کریں آج وہ خود غائب ہوئے ہوئے ہیں۔ بے عبدہ ہی، لیکن میں سنا کے جاؤں گا، جس کے نصیب کا اس کو مل جائے گا۔ سبحان الذی اسرا بے عبدہ ہی، عبدہ ہی سے پہلے یہ جو بے ہے یہ بے استعانت کی ہے، یہ بے عبد کو مدد کر رہی ہے یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے۔ سلامت رہو، یہ بے عبد کو مدد کر رہی ہے یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے، یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے۔ یہ وہی بے ہے جس کے بارے میں میرے مولا نے فرمایا انا نقطہ تو تحت الباء، بے استعانت کی عبد کو یہاں سے وہاں لے کے جا رہی ہے۔ اب خدا نے کیا کہا؟ سبحان الذی بے عبدہ ہی، سبحان ہے وہ ذات جو مصطفیٰ کو لے کے جا رہی ہے۔ یار میں تو کہہ گیا، سبحان ہے وہ ذات، اپنے مرضی کے عربی دان سے پوچھ لینا، اگر ترجمے میں ایک حرف کا بھی ہیر پھیر ہو آپ کا ہاتھ میرا گریبان، میرا قتل معاف اگر میں غلط پڑھوں، اور اس بندے پہ لانا جو اس ممبر پہ بیٹھ کر جھوٹ بولے۔ بے استعانت کی ہے، یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات، اسرا کہتے ہیں رات کی سیر پہ، جو رات کی سیر پہ لے گئی بے عبدہ ہی، عبد کو جو لے کے جا رہی ہے وہ سبحان ہے۔ او بھائی جو لے کے جا رہا ہے وہ سبحان ہے، تبھی تو تسبیح سیدہ میں آخر میں سبحان اللہ کا لگا، تاکہ دنیا کو پتا چلے عبادت شروع خدا سے ہوتی ہے ختم علی پہ ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ ہی، سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی، چلیں ایک دلیل اور دیتا ہوں، لے گئی راتوں رات سیر کے لیے، واہ، اور جن کی سیر ہم سے نہیں ملتی۔ آپ کبھی سیر پہ گئے ہیں وہاں؟ جن کی سیر ہم سے نہیں ملتی وہ خود ہم جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ جو لے گئی راتوں رات سیر کرانے کے لیے اپنے عبد کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ عربی میں من آتا ہے فرام کے لیے، الی آتا ہے ٹو کے لیے، یعنی فرام مسجد الحرام ٹو مسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ ٹھیک ہے، بات آسان ہو گئی۔ اب یہ جو مسجد اقصی پر مصطفیٰ جا رہا ہے، مصطفیٰ جا رہا ہے پہلی دفعہ، ایسے ہی ہے نا، معراج ہو رہی پہلی دفعہ جا رہا ہے۔ مسجد اقصی کہتے ہیں انتہا کو جس کے بعد کوئی مقام نہیں، اور مسجد تب بنتی ہے جب وہاں سجدہ ہو۔ بڑی آگے کی بات ہے خدا کی قسم۔ اقصی ہے آخری مقام، اور وہ اقصی مسجد ہے
مسجد مسجد تب بنتی ہے جب سجدہ ہو. اللہ سجدہ کرتا نہیں. مصطفیٰ جا رہا ہے پہلی دفعہ, جبرائیل کی حد ہے سدرۃ المنتہا. وہ کون ہے جس نے اقصی کو سجدہ کر کے مسجد بنا دیا ہے؟ جس نے اقصی کو سجدہ کر کے مسجد بنا دیا ہے. یہ راز تبھی کھلا جب 5000 برس پہلے ابراہیم نے کعبہ بنا دیا, لیکن اس کو سجدہ تب ہوا جب نور علی روح بن کر اتر آیا. خدا نے سمجھا دیا, یاد رکھو جس نے اسے سجدہ گاہ بنایا ہے اسی نے اقصی کو مسجد بنایا. جس نے اسے لائے کے سجدہ بنایا اسی نے اقصی کو مسجد بنایا. اب خدا لے کر جا رہا ہے. میں نے غالباً 2 دن پہلے معراج بڑے اچھے سے ڈیفائن کی تھی نا, جنہیں یاد ہے. ایک جملہ آج اور ہدیہ لے کے جائیں. خدا لے کر جا رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. مسجد اقصی ہی کیوں؟ مسجد اقصی وہ ظرف طہارت ہے, وہ اطہر ہے کہ جہاں پر نور سیدہ محفوظ رکھا گیا تھا. ایک جملہ کہوں, مجھے نہیں پتا جس نے مسجد اقصی کو سجدہ کر کے مسجد بنایا تھا اس کا قبلہ کیا تھا. میں کہہ گیا ہوں جو میں نے کہنا تھا, گھر جا کے سوچنا کہ میں نے کیا کہا ہے. بھئی جس کائنات کی وہ حقیقت کہ جس کے عطا ہونے پر مصطفیٰ جیسا نبی سجدے میں گر جائے, پھر مجھے نہیں پتا کہ جو وہاں مسجد بنا رہا ہے اس کی قبلہ گاہ کون ہے, اس کا قبلہ کیا ہے. اب خدا لے کر جا رہا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, فرام مسجد الحرام ٹو مسجد الاقصی. مسجد حرام کا ترجمہ ہوا کعبہ, مسجد اقصی کا ترجمہ ہوا بیت المعمور. کعبہ منسوب ہے علی سے, بیت المعمور منسوب ہے نور سیدہ سے. خدا کہہ رہا ہے میں اپنے حبیب کو راتوں رات سیر کی غرض سے بنام معراج لے گیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, فرام بیت اللہ ٹو بیت المعمور, فرام علی ٹو فاطمہ. علی سے فاطمہ کی طرف, علی سے فاطمہ کی طرف, علی سے فاطمہ کی طرف. اس کا مطلب معراج کچھ بھی نہیں, علی سے فاطمہ کی طرف جانے کا نام ہے. اب جو بھی نماز بنا میں معراج پڑھ رہا ہے اس پہ واجب ہے اس کا سفر علی سے شروع ہو اور فاطمہ پہ ختم ہو. جو بھی نماز بنا میں معراج پڑھ رہا اس پہ واجب ہے کہ اپنی نماز شروع بھی علی سے کرے اور ختم سیدہ پہ کرے. یہی تو وجہ ہے مفاتیح الجناں میں موجود ہے کہ جس پہلو پہ نماز تمام کرو اسی پہلو پہ تسبیح سیدہ ادا کرو. تسبیح سیدہ خدا کا ذکر کثیر ہے. یہ تسبیح معمولی چیز نہیں ہے. ایٹم بم میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی اس کے ایک دانے میں ہے. ہوئے 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 نہیں میں دلیل دوں. خدا نے موسیٰ سے کہا میرا ذکر کثیر کیا کر. بارے لہا میں عبد ناچیز, تو خالق, میں مخلوق, میں تیرا ذکر کثیر کیسے کروں؟ میں تیرا ذکر کثیر کیسے کر سکتا ہوں؟ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا خدا موسیٰ کو کہہ رہا ہے ذکر کثیر کیا کر, اگر ہمارا دل چاہے کہ ہم اس کا ذکر کثیر کریں تو کیسے کریں؟ ذکر کثیر کریں تو کیسے کریں؟ معصوم نے مسکرا کے فرمایا اگر تم چاہو اس کا ذکر کثیر ادا کرو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری دادی کے نام کی ایک تسبیح پڑھ دیا کرو, خدا کا ذکر کثیر ہو جائے گا. ہماری دادی کی نام کی ایک تسبیح پڑھو, اس کا ذکر کثیر ہو جائے. آل محمد صراط مستقیم, سیدہ آل محمد پر انعام.
آج کا دن جناب قاسم سے منسوب ہے. آج آپ کو جناب قاسم کے نقش پا صراط مستقیم دکھاؤں اگر ہم آدھا ہیں. کل میں نے جناب علی اصغر پڑھا تھا, جنہیں یاد ہوگا. آج جناب قاسم پہ 2-4 جملے سنے اور آپ کی رحمت تمام. علی صراط مستقیم. تبھی مصطفیٰ نے کہا یا علی انتا قسیم النار والجنہ, ہے نا, یا علی تم قسیم ہو جنت اور جہنم کے. علی قسیم ہے, پوتا قاسم ہے. اگر تم لفظوں کی قدر کر سکتے ہوتے اور معنی جانتے تو پھر ایسے خاموش نہ رہ جاتے. ایک ہے قسیم, ایک ہے قاسم, دونوں میں فرق کیا؟ اب یہاں کوئی کاغذ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا. چلے میں آسان کرتا ہوں. آپ کے گھر میں ایک مہمان آیا یا 3 مہمان آ گئے. روٹی تھی 1, کھانے والے تھے 4, کھانا لگایا گیا. آپ نے ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کیے. ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا. اس نے ایک ایک ٹکڑا اٹھایا, ایک ایک کی پلیٹ میں رکھ دیا. جس نے ٹکڑے کیے وہ ہے قسیم. جیو جو سلامت رہو, جو پہنچ گئے ہیں. جس نے ٹکڑے کیے وہ ہے قسیم. جس نے ٹکڑے حقدار تک پہنچائے وہ ہے قاسم. جس نے ٹکڑے کیے وہ قسیم, جس نے پہنچا دیے وہ ہے قاسم. اب خدا نے اچھی روحیں بھی بنائیں, خراب روحیں بھی بنائیں. نہیں, جملہ تبدیل کرتا ہوں. خدا نے اچھی روحیں بھی بنائیں اور کچھ روحیں وہ بھی تھیں جو ہے رے الف میم یہ تھیں. اچھی روحوں کو اچھی جگہ پہ پہنچانا تھا, بری روحوں کو بری جگہ پہ پہنچانا تھا. عالم ارواح میں علی نے روحوں کو تقسیم کیا, قاسم نے جسموں میں انڈیل دیا. قاسم نے جسموں میں روحوں کو ڈالا. علی قسیم ہے, یہ قاسم. علی صرف میزان پر بیٹھ کر ٹکڑے کریں گے کہ جنت اس کے, جہنم اس کی, فلانے کا یہ مقام, فلانے کا یہ مقام. قاسم وہ مقام تک پہنچائے گا, لیکن قاسم اسے ہی پہنچائے گا جو قاسم کی معرفت رکھتا ہوگا. جناب قاسم پر ایران سے ایک کتاب چھپی اور اس کا ایک جملہ سنیں, اور اگر سمجھ گئے تو بہت بڑا اسرار ہے. اس میں اس عالم دین نے لکھا, دنیا سمجھی ہی نہیں کہ قاسم کیا ہے. انہوں نے کہا قاسم کی کاف یا قبلے کی کاف ہے یا قرآن کی کاف ہے. میں کہہ گیا ہوں جو میں نے کہنا تھا. قاسم کی کاف یا قبلے کی کاف ہے. اگلا جملہ کہوں جو اس نے اسرار میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں 7 شعبان کو قاسم آیا. ایسے ہی ہے نا, غلط تو نہیں لکھا بیچارے نے. 7 شعبان کو آیا قاسم. اسرار کی پوری کائنات کھولی ہے خدا کی قسم اس نے. مجھے نہیں پتا آپ لطف کیسے لیں گے, لیکن میں اس اسرار کو زیادہ کھولوں گا نہیں, اس لیے کہ زیادہ کھول دیا تو کچھ کا بہت کچھ کھل جائے گا. اسرار کی کائنات کھولی. اس نے کہا 7 شعبان کو قاسم آیا ہے, اور 7 ہی عدد عباس کا ہے. 7 شعبان کو آیا قاسم, 7 عدد ہے عباس کا. اگلی بات بڑی خطرناک ہے. اس نے کہا 7 شعبان 47 ہجری. 7 شعبان کو آیا قاسم 47 ہجری میں. 7 ہے عباس کا عدد. اس نے کہا یہ 47 کے 4 اور 7 کو جمع کرو, مل کے بنتا ہے 11. 7 4. اس نے کہا ہوویت کے عدد بھی 11 ہی ہیں. مجھے لگتا ہے میں نے جملہ ضائع کر دیا ہے. ہوویت کے عدد, ہوویت سمجھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد, احد بعد میں ہے. قل هو اللہ احد اللہ صمد. توحید میں صمدیت سے پہلے ہے احدیت, احدیت سے پہلے ہے ہوویت. ہوویت پہلا درجہ, پھر احدیت ہے, پھر صمدیت. ایسے ہی ہے نا بھئی, قرآن گواہ ہے نا. قل ہو واللہ احد, ہو پہلے ہے, ہوویت پہلے, احد بعد میں ہے. احد کے بعد صمدیت ہے. وہ کہہ رہا ہے قاسم
کہ عدد وہی ہیں جو ہویت کے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے، اس نے ہلکا سا پردہ ہٹاؤں، اس نے بتا دیا کہ یہ خلق ہونے کے لیے محتاج نہیں، جب سے ہویت ہے تب سے قاسم ہے. جب سے ہویت. اچھا جناب قاسم دنیا میں ظاہر کیسے ہوا؟ جناب قاسم کی والدہ گرامی کا اصل نام ہے رملہ. کیا نام ہے؟ رملہ. تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں اگر سلامت رہیں. آذربائیجان کا حاکم ہے فضل بن عامر. اس کو خدا نے 7 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دیا. بعض نے لکھا 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دیا. بہرحال جو بھی ہے، بیٹا ایک ہی تھا. وہ شکار پہ گیا، شکار کرتے کرتے گھوڑے سے گرا، گردن ٹوٹی، مر گیا. سپاہی اٹھا کر بادشاہ کے سامنے لے آئے. اب ظاہر ہے ایک اکلوتا بیٹا ہو اور باپ کے سامنے لاش بن کے پڑا ہو، برداشت تو نہیں نہ ہوگا. اس نے علماء کو جمع کیا. سب اتنی اتنی داڑھی، اتنی اتنی توند والے آ گئے. اس نے کہا تم بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہو کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. لو اگر وارث ہو تو زندہ کر کے دکھاؤ. جاگو. تم بڑا ڈھنڈور، آپ بھی پیٹتے ہیں نا لوگ، انبیاء کے وارث ہیں. اور تم سے ابھی تک عیسیٰ کا معجزہ تو کوئی ایک صادر نہ ہو سکا، آدم کا ایک معجزہ دکھا نہیں سکے، وارث بنے پھرتے ہو. معجزہ کیا دکھانا ہے؟ کچھ تو ایسے ہیں جو صاحب اولاد بھی نہیں. انبیاء کے وارث ہو، چلو اپنی نہیں ہے، دوسروں کو تو دے کے دکھاؤ. اس نے کہا تم جو علماء کہتے ہو کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اب اپنی وراثت ظاہر کرو، اسے زندہ کر کے دکھاؤ. انہوں نے کہا حضور ہم بلا کہاں کر سکتے ہیں، ایسے موقعوں پہ پتہ چلتا ہے مولا اور ہے ملا اور ہے. کہا حضور خدا نے قرآن میں کہا ہے موت کے بعد زندگی صرف خدا دے سکتا. اب فضل بن عامر کا ایک مشیر ہے زخیس بن سلامہ. زخیس بن سلامہ کے پاس علماء ہے، کیونکہ فضل بن عامر نے کہا تھا میں تمہیں 24 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، اگر یہ زندہ نہ ہوا تو بڑا عرصہ ہو گیا میرے دسترخوان پہ پلتے پلتے، تم سب کو اس کے ساتھ ہی دفن کروں گا. وہ آئے، اس نے کہا تم بڑے چہیتے ہو، بیچارہ پگلا گیا ہے، بیٹے کا صدمہ لگ گیا ہے، سمجھ بوجھ کام کرنا چھوڑ گئی ہے، اسے سمجھاؤ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا سوائے خدا. زخیس بن سلامہ فضل بن عامر کے قریب آئے، قریب آ کے کہا بادشاہ اگر اجازت ہے تو کچھ کہوں. کہاں بتا. کہا یہ تو زندہ نہیں کر سکتے، یہ تو زندہ نہیں کر سکتے، لیکن میں کسی ایسے کو جانتا ہوں جو زندہ کر سکتا ہے. میں کسی ایسے کو جانتا ہوں جو اسے زندگی دے سکتا ہے. کہ کون؟ کا مدینے میں ایک نبی گزرا ہے محمد مصطفیٰ، اور اس کا ایک وصی تھا علی مرتضیٰ، اور علی کا یہ بابانگ دہل جملہ تھا کہ وہ امام ہو ہی نہیں سکتا جو مردے کو زندہ نہ کر سکے. میں نے جملہ کہا ہے وہ امام نہیں ہوتا جو مردے کو زندہ نہ کر سکے، وہ امام نہیں ہوتا جو مردے کو زندہ نہ کر سکے. مردے کو زندہ نہ کر سکے، دنیا چاہے جس مرضی کو امام کہہ دے، لیکن یہی تو پتہ چلے گا خدا کا بنایا ہوا کون ہے، دنیا کا بنایا ہوا کون ہے. امام ہوتا ہی وہ ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہو، جو بن بادل برسات کراتا ہو، جو ہوائیں چلاتا ہو، جو جب چاہے جہاں چاہے پہنچ جاتا ہو، جو رستوں کو سمیٹ سکتا ہو. فضل بن عامر نے کہا تو کبھی مدینے گیا نہیں. اب یہ آپ کے لیے جملہ ہدیہ ہے. ارے تو کبھی مدینے گیا نہیں، میری سلطنت حدود ملکیت و حکومت سے باہر نکلا نہیں، تجھے کیسے پتا کہ وہاں کوئی علی ہے اور اس نے یہ خطبہ دیا ہے؟ کہا اسی علی نے کہا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہتا ہے. میں نے تحفہ دیا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہتا ہے. کہا اچھا
بڑی تعریفیں بیان کر رہا ہے تو اس کی، چل بلا اور اسے زندہ کر۔ اس نے کہا کہ مجھے تیز رفتار گھوڑا دے، یہاں سے میں مدینے جاؤں گا، 40 دن لگیں گے۔ بادشاہ نے اتنا سنا، اس نے کہا 40 دن میں تو اس پہ کیڑے پڑ جائیں گے۔ کہا تیرے پاس بھی صرف 24 گھنٹے کا وقت ہے، تیرے پاس صرف 24 گھنٹے کا وقت ہے، اسے بلا ورنہ ان علماء کے ساتھ تیری بھی گردن جدا کر دوں گا۔ اب روایت کہتی ہے یہ دربار سے نکلا، ساحل کے قریب آیا، مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھ کے کہا یا غیاث المستغیثین۔ ایک جملہ کہوں، سجدہ خدا کا کر رہا تھا، بلا حسن کو رہا تھا، سجدہ ہے خدا کو۔ ابھی روایت کہتی ہے 30 دفعہ ورد تمام نہ ہوا تھا کہ کسی نے ٹھوکر ماری۔ اس نے چونکا، کہا تو کون ہے؟ کہا انا المطلوب، وہی تو ہوں جسے تو صدا دے رہا ہے، وہی تو ہوں جسے تو بلا رہا ہے۔ کہا مولا آپ آ گئے، میری جان بچ گئی، اب میں دربار میں بتاؤں گا جس سے محبت کی جاتی ہے زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے۔ آگے آگے چل رہا ہے میرا امام، پیچھے پیچھے ہے محبتوں کا محور، عشق کا مرکز، اور جھوم جھوم کے چل رہا ہے۔ چلنا بھی جھوم کے چاہیے۔ خدا کا امام جو آگے چل رہا ہے، خدا نے جسے امامت دی ہے وہ آگے چل رہا ہے۔ یہاں تو دنیا نے جو امام بنایا اس پہ مان نہیں۔ ایک جملہ کہوں، دنیا کا معیار یہ ہے کہ ہر ناقص کو امام سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بھئی امام میں نقص ہو ہی نہیں سکتا، کسی قسم کا نقص نہیں ہو سکتا۔ امام ہوتا ہی نقص سے پاک ہے، امام ہوتا ہی بے عیب ہے، تو جس میں ظاہری عیب ہو وہ امام کیسے ہو گیا؟ بھئی آپ 2 رکعت کی نماز کے لیے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ لنگڑا نہ ہو۔ کہاں بیٹھے ہو؟ 2 رکعت کی نماز پڑھوانی ہو تو کتنی شرطیں؟ لنگڑا نہ ہو، بنائی ٹھیک ہو، زبان میں لکنت نہ ہو، ادائیگی اچھی سے کرتا ہو، لہن اچھا ہو، قرات اچھی ہو۔ 2 رکعت کا نماز کا امام جب اچھا تلاش کیا جاتا ہے تو جسے تم شیعت کا امام ثابت کرنے چل رہے ہو اس کا بھی کوئی کرائیٹیریا رکھو، اس کا بھی کوئی معیار رکھو۔ امام صرف 12، ہاں 13-14 امام نہیں ہیں۔ امام کتنے ہیں؟ یہ بہت کم لوگ بے شک کہتے ہیں، باقی کیا زبان میں لکنت ہے؟ یا ماں باپ نے 13-14 امام پڑھائے تھے؟ معصوم 14 ہیں، امام 12 ہیں، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ جو زیادہ کرے اس پہ بھی لعنت، جو کم کرے اس پہ بھی لعنت۔ ٹھیک ہے؟ میرا مولا حسن آگے آگے چل رہا ہے، محبت کا محور پیچھے پیچھے چل رہا۔ اتنے میں دربار میں پہنچے، جیسے ہی زخیز کی نظر میرے مولا پہ پڑی، اس نے اپنی مسند چھوڑی، مسند سے کھڑا ہوا، میرے مولا حسن کو مسند پہ بٹھایا۔ حلالی تھا تبھی مسند پہ بٹھایا تھا۔ میں نے کہہ دیا ہے جو میں نے کہنا تھا۔ بات یہ ہے کہ بات لائیو جا رہی ہوتی، آپ تو سن کے گھر جائیں گے، میں نے اور بھی بڑی جگہ جانا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی مسند پہ بٹھایا، کہا یہ ہیں وہ جن کی تو اتنی تعریفیں کر رہا تھا؟ کہا بالکل یہی۔ اب بادشاہ نے اپنے بیٹے کا لاشا سامنے رکھا، کہا اسے زندہ کر دیجئے، اللہ کرے تم پہنچ جاؤ، اسے زندہ کر دیجئے۔ امام نے ایک نظر دیکھا، کہا اگر ہمارے نانا کی شریعت پہ چلا ہوتا تو موت نہ ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے نانا کی شریعت میں شکار حرام ہے، چلا ہوتا تو موت نہ ہوتی۔ اب امام نے دیکھا، روایت کہتی ہے زبان نہیں ہلائی، نہیں میں جملہ آسان کروں، حسن نے کن نہیں کہا، حسن نے دیکھ کر اشارہ کیا، وہ مردہ زندہ ہو گیا۔
زندہ ہونے کے بعد اس نے مولا کے قدموں کو چومنا شروع کیا. قدم چوم رہا تھا, بادشاہ نے جو باپ تھا اس نے کہا میرے قدم چوم, مجھ سے مل, میں نے زندہ کروایا ہے. کہا تجھ سے بعد میں مل لوں گا, پہلے اس سے تو مل لوں جو ملک الموت سے روح پلٹا کے لا رہا, جس نے ملک الموت سے روح لے کر پلٹایا. اب بادشاہ نے 7 دن مہمان رکھا. میرے مولا کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ سوئی بھی بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے. 7 دن مہمان رکھنے کے بعد بادشاہ نے کہا میری ایک سب سے مقدس طاہر اطہر بیٹی جو میں آپ کی کنیزی میں دینا چاہتا ہوں, نام ہے رملہ. مولا نے کہا ہم کنیزی نہیں, ہم نکاح میں لیں گے. رملہ کو 2 سال بعد خدا نے ایک بیٹی عطا کی. بیٹی کا نام رکھا فروا, کنیت پڑ گئی ام فروا. کنیت ہوئی ام فروا, بیٹی 2 سال کی ہوئی, خدا کو پیاری ہو گئی. اب روایت کہتی ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بہت سونی ہو گئی تھی. ایک روز جناب ام فروا نے امام حسن کے پاس آ کر کہا مولا گود سونی ہے, اب مجھے بیٹا چاہیے. اب دیکھتا ہوں کون کس معراج پہ بیٹھا ہے, اب مجھے بیٹا چاہیے. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے خدا سے دعا کریں گے, تمہیں بیٹا عطا کر دے گا. فروا نے مولا کی طرف دیکھ کے کہا جو ایک آن میں مدینے سے آذربائیجان آ سکتا ہے, کیا اسے بھی دعا کی ضرورت ہے؟ میں کہہ گیا جو میں نے کہنا تھا. جو ایک آن میں مدینے سے آذربائیجان پہنچ جائے, کیا اسے بھی دعا کی ضرورت ہے؟ جب مولا نے دیکھا کہ عقیدہ اس معراج پر ہے, مولا نے جملہ کہا داخل علی الحجرہ, حجرے میں داخل ہو, حلمونی اتینی القاسم, جا قاسم کو لے آؤ. اوئے ہوئے یا علی. یا علی حلمونی اتینی القاسم, جا اور قاسم کو لے آ. میں ایک مثال سے سمجھاؤں میرے بچوں کو. میں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے کسی بچے کو کہوں جاؤ اس دروازے کے پار اور وہاں سے گلاس لے آؤ, گلاس پہلے سے موجود ہوگا تبھی آئے گا. میں کہہ گیا گلاس موجود ہوگا تو وہ لائے گا. مولا نے فرمایا جا قاسم کو لے آؤ. جا. اب سمجھ آیا کہ قاسم ہوویت میں کیسے ہے, جب سے خدا ہے تب سے قاسم ہے. جا قاسم کو لے. جناب قاسم آ گئے. قاسم حقیقت ہے, قاسم حسن کا باطن. جناب قاسم کو پروان چڑھایا ہے مولا عباس نے. وقت ہو گیا ہے, 2-4 جملے سنیں اور آپ کی ذہن سے تمام. جناب قاسم کو پرورش دی ہے مولا عباس. قاسم شاگرد ہے عباس ابن علی. جنگ کا 1 یا 2 منظر دکھاؤں جناب قاسم کو, سنیں گے؟ جو مجاہد ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہاں, کیونکہ جنگ سننے کے لیے جنگجو ہونا ضروری ہے. جناب قاسم جب اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر گئے نا, گھوڑے کا نام تھا میمون. کیا نام تھا؟ میمون کا مطلب کیا ہے؟ میمون اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو اشارے سمجھتا ہو. جو اشارے سمجھتا, جو اشارے سمجھتا اسے کہتے ہیں میمون. مرتجز کا کیا معنی ہے؟ مرتجز اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو میدان میں رجز پڑتا ہو. دلدل کے کیا معنی ہے؟ دلدل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو اپنی اگلی 2 ٹانگیں اٹھا کر زمین پہ مارے تو زمین کا سینہ چیر دے. ان کے میں نے عرض کیا تھا ان کے گھرانے کے گھوڑے بھی معمولی نہیں, شجرے بھی رکھتے ہیں, نام بھی رکھتے ہیں. جناب قاسم میمون پہ سوار ہو. سوار ہونے کے بعد سامنے آئے اور طائرانہ نظر کی. طائرانہ جسے سرسری نظر کہتے ہیں, بس ہلکے سے دیکھا. اس میں کیا راز ہے, ہلکے سے کیوں دیکھا؟
میرا مولا علی فرماتا ہے کہ کبھی بھی کسی بے غیرت کو نظر جما کے مت دیکھو، وہ خود کو عزت دار سمجھے گا۔ میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا۔ قاسم نے سرسری نظر کی۔ اچھا یہ بے غیرت ہوتا کون ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ وہی ہوگا نا جس کے پاس عزت نہیں ہوگی۔ حقیقت میں کون ہے؟ یہ لفظ معیوب نہیں کہ کوئی سمجھے جی ممبر سے بے غیرت کہہ دیا، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ وہ بے غیرت ہوتا ہے جس کے پاس عزت نہ ہو، غیرت نہ ہو۔ ایسے ہی ہے نا، غیرت کے ساتھ بے کا اضافہ ہو جائے تو بے غیرت، غیرت کے بغیر، ہے نا؟ غیرت مند اور بے غیرت دونوں متضاد چیزیں۔ غیرت کس کے پاس؟ خدا نے سورہ منافقون میں کہا العزت للہ وللرسول والمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت مومنین کے لیے، اور منافق تو جانتا ہی نہیں کہ یہ عزت ہے کون۔ منافق جانتا ہی نہیں یہ عزت ہے کون۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بارگاہ نجف کے دربار میں پہنچا، میں نے زیارت کی کتاب کھولی، اس پہ جملہ لکھا تھا السلام علیکہ یا عزت اللہ، السلام علیکہ یا عزت اللہ، اے اللہ کی عزت آپ پہ ہمارا سلام۔ اس کا مطلب علی ہے عزت، علی اللہ کا ہے تو عزت اللہ کی ہے، علی رسول کا ہے تو عزت رسول کی ہے، علی مومن کے دل میں ہے تو عزت مومن کی ہے۔ خدا نے 1400 برس پہلے قرآن میں فتویٰ صادر کر دیا کہ یاد رکھو جس کے دل میں علی آ جائے اس سے بڑا با عزت کوئی نہیں ہے، اور جس کے دل میں علی نہ ہو اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے۔ جس کے دل میں علی ہے اس سے بڑا با عزت کوئی نہیں ہے۔ قاسم نے سرسری نگاہ کرنے کے بعد ایک شخص نے، ایک ملعون نے آگے بڑھ کے کہا قاسم کم سن ہو، موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میں عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس عربی کے کئی معنی ہیں، جو علماء نے لکھا ہے بس وہ معنی سنتے جائیں۔ قاسم نے اس کی طرف نگاہ کر کے کہا او نامعلوم باپ کی بے وقوف اولاد۔ یار اگر پہلے کبھی ایسے قاسم سنا ہو تو بے شک چپ رہ جانا۔ او نامعلوم باپ کی بے وقوف اولاد، ہمیں موت سے ڈراتا ہے، اس موت سے جو ہمارے پیچھے سر جھکائے کھڑی ہے، اس موت سے جو ہمارے پیچھے سر جھکائے کھڑی۔ اب جناب قاسم نے کہا تم اپنی جانیں کیوں قربان کرتے ہو؟ اسے بھیجو جو تمہارا لیڈر بن کے آیا ہے۔ ایک سپاہی دوڑتے ہوئے آیا عمر ابن سعد کے پاس، اس نے کہا وہ تجھے بلا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے عمر ابن سعد چھتری کے نیچے تھا، چھتری کے نیچے بھی پسینے آ گئے۔ جب پسینے آئے تو سپاہی کی طرف دیکھ کہتا دیوانہ ہے تو نہیں جانتا ان کا چھوٹا بڑا سارے علی ہوتے ہیں، سلامت رہو۔ عمر ابن سعد نے کہا سارے علی ہوتے ہیں، اور عمر کو ڈر بھی علی سے لگتا ہے۔ میں نے تاریخ بند کی ہے ایک جملے میں، تو نہیں جانتا ان کے چھوٹے بڑے سارے علی ہوتے ہیں؟ میں کیوں جاؤں؟ وہ جو ارزق کو بلایا ہے، جو روز کے 5 اونٹ ختم کر دیتا ہے، کب کام آئے گا؟ اسے بھیج۔ یہ جو ارزق نامی پہلوان تھا یہ کم سے کم 1000 کے لشکر سے لڑتا تھا، اس سے کم کے سامنے جاتا ہی نہیں تھا۔ 5 دمبے روز کھاتا تھا، 1 اونٹ کم از کم روز کھاتا تھا۔ یہ اس کی ایک ٹائم کی خوراک بتا رہا ہوں، اور دن میں 4 سے 5 دفعہ کی یہ خوراک ہے۔ وہ سپاہی دوڑ کے آیا اس کے پاس، اس نے کہا وہ تو صاحب جان ہی رہے، حضور آپ ہی مہربانی کیجئے۔ اس نے کہا میری شان کے خلاف ہے 13 سال کے بچے سے لڑوں، اس کے لیے میرا بیٹا کافی۔ ادھر ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، قاسم نے اس کی نظروں میں نظریں جمائی، لڑ قاسم نہیں رہا، عباس کا شاگرد رہا ہے۔ اب جنگ دیکھ کر سمجھنا عباس لڑتا تو کیا قیامت ہوتی۔ دنیا نے تو ابھی سجاد کی جنگ کربلا میں نہیں دیکھی ہے۔ ادھر نظریں جمائیں،
وہ اس نے وہاں سے گھوڑے کو دوڑایا، قاسم کی طرف نیزہ پھینکا، اس نے نیزہ پھینکا، قاسم نے گھوڑے کو ہلکا سا موڑا، نیزہ پیچھے کی طرف گیا، پیچھے جاتے ہوئے نیزے کو قاسم نے پشت نیزہ سے پکڑا۔ یار میرے ساتھ منظر تو سوچو، نیزہ گزر رہا ہے، قاسم نے پشت سے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد وہی نیزہ پلٹایا، اور پلٹا کے اتنی زور کے مارا کہ وہ ارزق کے بیٹے کے سینے میں لگا، اور ارزق کا بیٹا اڑتا ہوا 1,00,000 کا لشکر پار کر گیا۔ حسن کا لال نے نیزہ مار رہا ہے۔ میرے مولا حسن نے لڑنے سے پہلے یہ جملہ کہا تھا، تم پوچھتے ہو حسن تلوار چلاتا تو کیسے چلاتا؟ لو آؤ آج قاسم بتاتا ہے کہ حسن کی جنگ کیا ہے۔ جب ارزق نے دیکھا کہ میرا پہلا تو فنار ہو گیا، دوسرا بھیجا وہ بھی فنار، تیسرا بھیجا وہ بھی فنار، سب کو فنار کر دیا۔ اب ارزق خود آیا۔ ارزق خود کیسے آیا؟ اس نے لوہا پورے جسم پہ پہنا، لوہا پورے جسم پہ پہنا۔ قاسم نے لوہا نہیں پہنا ہوا تھا۔ اگر میرے ساتھ منظر میں جا کر سفر کریں گے تو بہت لطف آئے گا۔ ارزق نے لوہا پہنا، لوہے کی زرہ پہننے کے بعد خود رکھا، خود کے اوپر پتھر رکھا، پتھر کے اوپر پھر خود رکھا، خود کے اوپر پھر پتھر رکھا، پھر خود رکھا، 2 پتھر 3 خود، سر کو محفوظ کرنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو کر بڑا بہادر بن کے نکلا۔ نکل کے کہتا ہے میں لڑنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب تم آ گئے ہو تو اب میں لڑوں گا۔ قاسم نے اس کی طرف دیکھ کے کہا چل لڑنے آیا ہے، میں تجھے موقع دیتا ہوں، جتنے طریقوں سے تو لڑ سکتا ہے لڑ کے دکھا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک جملہ کہوں، عرب میں 72 طریقے تھے لڑنے کے۔ کتنے؟ 72 طریقے عرب میں تھے، 72 طریقے۔ قاسم 73 طریقے جانتا تھا۔ عباس نے وہ طریقہ بھی سکھایا تھا جو کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ اب حسین اور عباس ٹیلے پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں شاباش عباس، کیا بات ہے تمہارے شاگرد کی۔ ادھر ارزق نے 72 طریقوں سے جنگ لڑنا شروع کی، ہر طریقے سے ناکام ہوا۔ اب تاریخ کہتی ہے ارزق نے ایک جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، جھنڈے والے کی جو اولاد تھا، میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا۔ یہ تاریخ میں جا کر دیکھنا کہ جھنڈے والیاں کون کون تھیں اور کیوں تھیں اور کیا تھی۔ اس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، کس نے؟ ارزق نے۔ ذاکر صاحب بھی آ گئے ہیں اور یہ جملہ سنے اور ذہن سے تمام۔ ارزق نے اٹھایا ہوا تھا جھنڈا۔ اب قاسم مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ جب جناب قاسم نے کہا نا حملہ کر، سارے طریقے آزما لے، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا قاسم تم بچے ہو، پہلے تم کرو پھر میں کروں گا۔ قاسم نے مسکرا کہا یاد رکھ جب ہم کریں پھر رہتا نہیں ہے جیو، اگر ہم حملہ کر دیں تو پھر کی نوبت بھی نہیں آتی ہے۔ تو اپنی حسرتیں پوری کر تاکہ پتہ تو چلے تو کتنا بڑا پہلوان ہے جس کا اتنا ڈنڈورا پیٹا گیا۔ اس نے 72 طریقوں سے جناب قاسم سے جنگ کی، ہر طریقے سے ناکام ہو گئے۔ اب جناب اس نے اٹھایا ہوا تھا جھنڈا، جناب قاسم نے وہ طریقہ اختیار کیا جو کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جناب قاسم نے میمون کی ایک رکاب سے پاؤں نکالا، دائیں طرف دونوں ٹانگوں کو لائے، ایک ہی رکاب میں دونوں پاؤں کو لگایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا۔ اس نے آگے آگے دوڑنا شروع کیا، میمون نے پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ یہ دوڑتا جاتا تھا، اس نے جو جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اس کا پھریرا لہلہا رہا تھا، اس کا پھریرا لہلہا رہا تھا۔ قاسم نے اسے چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے میمون کو دوبارہ موڑا، ہوا کی مخالف سمت میں، بس مخالف سمت میں جانا تھا۔ وہ جھنڈا جو اس نے اٹھایا ہوا تھا
جھنڈے نے اسے ہی لپیٹ لیا، جھنڈے نے ارزق کو خود ہی لپیٹا، جیسے مچھلی خود ہی جال میں پھنس جائے۔ قاسم نے دیکھا کہ جب یہ لپٹ گیا ہے اس کی آنکھوں میں موت کی زردی آئی۔ قاسم نے حسن مجتبیٰ کی تلوار کو بے نعام کیا، تلوار بے نعام کرنے کے بعد اتنی زور کی لگائی، پہلا خود کٹا پتھر ٹوٹا، دوسرا خود کٹا پتھر ٹوٹا، تیسرا خود کٹا سر کٹا، جسم کٹا، گھوڑا کٹا، زمین پر تلوار سکونت کر گئی۔ قاسم نے کہا دیکھو اگر میرا بابا حسن تلوار چلاتا تو کیا کیا قیامت آ جاتے، اگر میرا بابا حسن تلوار چلاتا تو کیا قیامت آ جاتی۔ قاسم کی تلوار ارزق کے ٹکڑے کر دے، گھوڑے کے ٹکڑے۔ قاسم اپنی ذات میں خود بہت بڑا اسرار، لیکن جس نے ارزق کے ٹکڑے کیے، مسلمانوں نے 700 سواروں کے ساتھ اس کے جسم کو پامال کر۔ صرف 2 جملے سنیں اور آپ کی ذہن سے تمام۔ قاسم کے ساتھ ایک لفظ لگا یتیم، رونے کے لیے لفظ یتیم کافی۔ جناب شب عاشور امام حسین خیموں کے باہر سے گزرتے جا رہے، مقتل کہتا ہے اتنے میں حسین قاسم کے خیمے کے پاس ٹھہرے۔ سنو گے کیوں ٹھہرے؟ مقتل کہتا ہے منظر یہ تھا، ایک طرف ماں بیٹھی ہوئی تھی، دوسری طرف قاسم بیٹھا ہوا تھا، درمیان میں چراغ جل رہا تھا، اور ام فروہ بار بار کہہ رہی تھی قاسم دیکھ کل کربلا بپا ہوگی، کل اکبر مارا جائے گا، کل عباس مارا جائے گا، کل اصغر مارا جائے گا، قاسم دیکھ کہیں یہ نہ ہو تو قربانی سے محروم رہ جائے، قاسم یاد رکھنا تو یتیم ہے میں بیوہ ہوں، تو یتیم ہے میں بیوہ ہوں، میری لاج رکھ لینا۔ مقتل کہتا ہے حسین سن رہے تھے، اتنے میں قاسم نے ماں کے قدموں پہ دونوں ہاتھ رکھے، کہا ماں ایک وعدہ تو کر، ایک وعدہ میں یتیم قاسم کرتا ہوں۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہا ماں وعدہ تو کر، اجازت دلانا تیرا کام ہے۔ ماں قاسم وعدہ کرتا ہے کل ہر شہید کی لاش پہ اس کی ماں روئے گی، تو واحد ہوگی جو قاسم کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کرو، اجرکم اللہ، تو واحد ہوگی جو ٹکڑے اٹھا اٹھا کرو۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا، ذاکرین سے سنا ہوگا کہ قاسم جب تک زین پہ تھا، قاسم زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گئے۔ مجھے عظمت منبر کی قسم ہے، آغا وحید خراسانی نے مقتل میں لکھا 2.5 لاکھ کا لشکر قاسم حسن کے یتیم کو گھیرے میں لے کر، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی گرز مارتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں قاسم زمین پہ آ کے تقسیم نہیں ہوا، زین پہ ہی تقسیم ہونا شروع ہو گیا تھا، زین پہ ہی تقسیم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ 1-2 جملے اور زحمتیں تمام۔ ایک شکی نے جب 2.5 لاکھ کے لشکر نے قاسم کو گھیرے میں لیا نا، ایک شکی نے نیزہ نکالا، قاسم کی پسلیوں میں مارا۔ بڑے آرام سے تم نے سن لیا، قاسم کی پسلیوں سے نیزہ پار ہوتا ہوا دوسری پسلیوں سے نکل گیا۔ نیزے کا نکلنا تھا، قاسم نے ایک دفعہ مدینے کی طرف دیکھا اور جملہ کا دادی زہرا تجھے قاسم کا سلام۔ دوسرے شکی نے نیزہ مارا، قاسم کے سینے پہ لگا۔ ایک شکی نے گرز مارا، قاسم زین پہ سنبھل نہیں سکا، زین سے نیچے آیا۔ زین سے نیچے آتے ہی کہا آقا حسین یتیم کا آخری سلام۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حسین ایسے آئے جیسے نشیب میں پانی آتا ہے۔ حسین کے آنے تک 700 گھڑ سوار قاسم کے لاشے کو پامال کر چکے تھے۔ حسین نے امامہ کھولا
ٹکڑے چننا شروع کیے، قرآن کے پاروں کے ٹکڑے جمع ہو رہے تھے کہ حسین نے دیکھا ایک برقع پوش مستور ہے جو دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سموں سے کچھ نکال رہی ہے۔ کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ کہا حسین او میرا قاسم گھوڑوں کے سموں۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالم۔ درود بر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ اس مجلس کے فوراً بعد نیو سٹی فیز 2 کے گیٹ کے اپوزٹ بانی بابا کے گھر مجلس عزا و ماتمداری کا اہتمام ہے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ حاضر ہو کر پرسہ پیش کریں۔ اب میں گزارش کروں گا آج کی مجلس کے آخری مقرر ذاکر اہل بیت سید سروش انصر بخاری صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، سارے حضرات مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ سب تو پہلے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اے جڑے حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اگر تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، نظر اللہ نیاز حسین علیہ السلام۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی ذات۔ نعرہ تکبیر، اللہ علی دا بخال کے نام بلند چاہے کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، حسینیت، اچھے آواز نہ لاکھو، بڑی ضرورت ہے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنہ تے لعنت، میری سین دا حق کھاون لے تے لعنت۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے بانیان دی صفحے ماتم وچھائی، حسین دی پاک اماں اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماون۔ تھوڑا ٹور آیا میں غریب دا پڑھیا، حسین دی پاک اماں اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماون۔ جڑے بیمار ہیں صدقہ جناب سجاد دی بیماری دا مولا انہوں نے صحت کاملہ عطا فرماوے۔ جڑے بے اولاد ہیں صدقہ جناب علی اصغر دے خالی جھولے دا مولا انہوں نے شرما لیاں دھیاں تے ماتمی پتر عطا فرماوے۔ جیڑی دل شری حجات رکھ کے آئے ہو مولا دلان دے حال بہتر جان دن، مولا انہ دنہ دے صدقے توڑی شری حجات اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماون۔ ہر مومن دے دلی دعا ساڑھے 12ویں آقا دا مولا جلد ظہور فرماون۔ ایک باری سارے حضرات مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اجازت ہے سن جو ذکر شروع کیتا جاوے جس نو عرش دے وسدے کر کے فخر محسوس کر دیں، تو میں اپنی بساط دے مطابق محمد والے محمد دا ذکر تواڈے سامنے شروع کرن لگا۔ اے عظیم موتی تواڈے سامنے بکھیرن لگا، اے تواڈی مرضی، انہوں نے دامن امید سمیٹ کے لے جاؤ یا بکھیر کے ٹر جاؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، پہلیاں 4 سطریں تو آغاز کرنا چاہتا، جو ہر شے اپنی جگہ تے قائم ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولنا ہے میرے نال، انسان ہے تھک ویندا ہے، صبح سے تسی ذکر محمد والے محمد سن رہے ہو، لیکن میں کوشش کردا جو تواڈے دل دے تخت تو علی علی دی صدا آوے۔
ٹھیک ہے نا. تو سین دی اطاعت مان ہے بندے تے مان نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. اے جڑا ذکر ہے اس ذکر دے مجمع محتاج اے ذکر مجمع دا محتاج نہیں. تو اپنے آپ کو اکٹھا کٹ نہیں سمجھنا. ایک بندہ ہی میری مرضی دا بول پوے میرے واسطے لاکھ ہے. توجہ ہے بھائی. میں کیا آخیا ہر چیز اپنی جگہ تے قائم ہے. پہاڑ اپنی جگہ تے بولو میرے نال جنہوں نے زبانہ عطا کیتیاں مولا نے. پہاڑ اپنی جگہ تے قائم ہیں. درخت اپنی جگہ تے قائم ہیں. سمندر اپنی جگہ تے ہر شے اپنی جگہ تے قائم ہے. لیکن سانو مومناں نو کسی چیز دی کمی لگدی ہے. توجہ بھائی. ہر چیز اپنی جگہ تے قائم ہے. میرے بزرگ فرماندے نے یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے. تھوڑا تھوڑا بولنا ہے میرے نال جنہوں نے میری گل سمجھ آ رہی ہے. یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے. وہ کیڑی چیز ہے جدی کمی محسوس ہوندی ہے. یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا ہے. مولا تو نا بادشاہ دے کہ یار انہاں ہتھاں دی خیر ہو. بسم اللہ. یوں تو بازار جہاں یا علی یا علی. یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا ہے. اور سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا. ارے جس نے پردے ہی میں چھپ کے ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے. یوں تو بازار جہاں حق نے سجا رکھا ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا ہے. سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا. ارے جس نے پردے ہی میں دیوانہ بنا رکھا ہے. انتہائی توجہ نہ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد ذات. انتہائی توجہ چاہتا بھائی. سرکار دے حضور 417 اور پڑھنا چاہتا. عسکری کے لال کیوں جلوہ دکھلاتے نہیں. تھوڑا تھوڑا بولے ہیں میرے نال یار جنہوں نے میری گل سمجھ آ رہی ہے. عسکری کے لال کیوں جلوہ دکھلاتے نہیں. اے میرے پردہ نشی کیوں سامنے آتے نہیں. عسکری کے لال کیوں جلوہ دکھلاتے نہیں. اے میرے پردہ نشی. اگلی گل سننی ہے بھائی. میں کسی دی محنت نہیں کی تھی. جس طرح تسی سنتے آتے ہو میں پڑھتا آتا. توجہ ہے نا بھائی. عسکری کے لال کیوں جلوہ دکھلاتے نہیں. اے میرے پردہ نشی کیوں سامنے آتے نہیں. چاند پہلی کا نظر آتا ہے مشکل سے حضور. 14ویں کے چاند ہو پھر بھی نظر آتے نہیں. بولا تو نو بادشاہ رکھے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد ذات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ واللہ ولا وتعاوذ باللہ العلی العظیم. محبت بھری صلوات. قول سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محبت بھری صلوات. اجازت ہے صحیح مسدس پڑھا جی میں پرانے ذاکران دی ترتیب ہے. کون ان حسین سرکار امام حسین علیہ السلام دی عظمت تھوڑے سامنے پڑھن لگا. ایک باری سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. دنیا
ہے بیر غمّا تو کنارہ حسین حسین لجپال حسین اکبر دبابا حسین حسین ڈنڈیا اپنی قسمت کون ان حسین دنیا ہے بیر غم تو کنارہ حسین ہے ہم بے کسوں کے دل کا سہارا حسین حسین میں غلط نہیں آکھ رہے نا بھائی بسم اللہ اکبر زبابا حسین لٹیاں دا پھرا حسین ہائے ہائے آج کتنی محرم ہو گئی ہے 7 محرم آج سادات دا پانی بند ہو گئے آج تو بعد ذاکر دا کوئی کمال نہیں سیدہ تو اڈا مہمان ہاں میں پڑھدا پیا میں جی میں پڑھدا پیا ہوں میں نو پتہ ہے ہائے ہائے شہزادے دی گل کر کے گئے علامہ صاحب اے شہزادہ او شہزادہ ہے نا جیڑا 13 سال ماں نے برکیاں چھپا لیا ہے برکیاں چھپال دی رہی ہے ماں کہ بلا اس تو بڑی گل تو انہوں سناواں تواڈے ہنجماں چ اضافہ کراں اے او شہزادہ ہے جس نو ماں اپنے ہتھاں نال کھانا کھویندی رہی ہے کتنا نفیس ہے بزرگ جی میں پڑھدے ہوندے ہیں اوویں ایک وین کرنا چاہتا ہن جانے شام دی جڑی ہوئی سین جانے سیداں تواڈا مہمان آ اے ہاتھ کھڑی پڑے ہاتھ بدن میرے ویکھ رہے ہو نا ایویں ساڈا ایمان ہے جو سرکار اس مجلس ساڈے تو پہلے موجود ہوندے تے متا کسے دے مونڈے نال امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہون تے بندہ ہائے بھی نہ کرے تے ہاتھ بدی کھڑا وین کرنا چاہتا توجہ ہووے تے وین کراں میں ہوں بن ریدا واقعہ پڑھدا سونی ہائی کیتی آ شالا دنیا دے کہیں گا مچ نہ رویں کیا کھے میں ہوں بن ریدا واقعہ پڑھدا کدا تے جائے خون دی میں دی لائیے جندی لاش انوکھے رنگ دے وچ شاخیں میں آن بجائے بسم اللہ شالا دنیا دے کہے گا میں چکروے کیا کھے میں یوں بن ریدا واقعہ پڑھدا تے جائے خون دی میں دی لائیے جندی لاش انوکھے رنگ دے وچ شاخیں میں آن ماں دی کیڑی حالت ہے ماں دی وہ جدی ماں پوچھیا میں ڈاک قاسم کتے تے شاہ گٹھڑی کھول وکھائیے بی بی منہ بچڑے دا چمن لگی تصویر نظر نہ بسم اللہ انشاءاللہ دنیا دے کہے گا مشنروں میں قبلہ آگے پڑھ گئے پھر پڑھا میں ہوں بن ریدا واقعہ پڑھدا تے جائیں خون دی مہندی لائیے
جندی لاش انوکھے رنگ دے وچ شاخیں میں آنا وہ جدی ماں پوچھیا میں قاسم کتے تے شاہ گٹھڑی کھول وکھائیے بی بی منہ بچڑے دا چمن لگی تصویر نظر نہ بی بی آدھی حسین میں تا جوان میدان چ بھیجیا قبلہ پڑھ رہے ہیں قاسم زین تے آتے قاسم زمین تے آئے تقسیم ہو گئے رومڑا لے تو یہ گل شروع کریں دا جداں قاسم زین تو لان لگن زین تو لان لگن جیڑا بھی شہید لتھا ہے نا زین تو کربلا دے میدان سب تو پہلے مولا نو صدا دیتی ہے اے پہلا شہید ہے جداں زین تو زمین تے آیا ہے خیام والے پاس ڈے کیا دے اماں میں لے پیا بسم اللہ بسم اللہ اماں میں لے پیا وقت میرے مولا شبیر علیہ پاسے محاطب ہو کے سید زین تو لاندہ ہے شبیر علیہ پاسے محاطب ہو گیا دے یتیم نواز تلا شدے کل ٹکڑے میں جوڑے نوارو بھر جائی کس وجہ تو جوڑے کیوں وہ مت نظر آوے مو قاسم دا تے چم گھنائی دے رخ سارے بی بی آدھیے پر ایو جے اتھی پا مال گیا مو نظر آوڑ دوشہ بی بی آدھیے میں نو اپنے پتر دا مو نہیں پیڑ سدا انشاءاللہ دنیا تے کہے گا مٹنروں میں جلدی جلدی نال وین کرنا چاہتا جو میڈیا ماما دیاں پردے چ بیٹھی ہوئی ہیں انہاں دے واسطے وین کرنا چاہتا تاریخ والے لکھ دیں ایک کوئی نہیں پتہ لگا ماں سراندیوں آئی ہے یا پواندیوں میری سین نے وین کرنا شروع کیتے جدہ وین بلند ہوئے نا برباد مدینہ سن مدینہ او سین آئی ہے جنہاں دا گھر اجڑ گیا آئے ہائے مولا حسین دی دھی اگے ودی ہے ماں بیٹھی ہے وین پی کریں دیئے میری سین نو نال بٹھایا ہے آلیہ سین نے سر دیوال کھولے آئے ہائے درد برا وین کرنا چاہتا ہن جانے شام دی جڑی ہوئی سین جانے ہن ماواں تے دھیاں رل کے وین کیتا ہے بیرا رل کے وین کیتا ہے بیرا انہاں نو دردہ نال سنا میڈی سین ٹکڑے والے پاسے محاطب ہو کے بی بی کیڑی گل آ اٹھے جاگے وے تیرے آواں لڑے آئے 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 اٹھے بی بی نے پہلا وین کیتا ہے آواں لڑے آئے اٹھے جاگے وے تیرے آواں لڑے کیویں لتھائے حال سناوے میڈی سین نے پہلا وین کیتا ہے جب ٹکڑے جو کوئی جواب نہیں آیا میڈی سین دوجا وین کر کے آدھی ہے اٹھ جاگے وے تیرے آواں لڑے کیویں لتھائے حال سناوے اٹھ جاگے وے تیرے آواں لڑے کیویں لتھائے حال سناوے تینڈی لاش کو بابے کنج چائے تینڈی لاش کو بابے کنج چائے یا گال میں کو سمجھ آوے ماتم ضرور کریں ماتم ضرور کریں میری سین جتا ترائے وین کی تین ٹکڑے جو کوئی جواب نہیں آیا بی بی آدھی ہے میں نو پک لگ گیا ہے تسی ہو رو اسی ہو رہا ٹکڑے جو آواز ہے چاچا جائی اے گل کیوں کیتی ہے تیرا تے میرا خون اکے تیرا پیو بھی امام میرا پیو بھی امام تیرا تے میرا خون اکے جر بر جائی میں نے ڈسیا بھئی تو اے گل کیوں کیتی ہے اس ویلے میری سین ٹکڑے تے ہاتھ لا کے بی بی رو کے کیڑا وین تو امیر تا پتر امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی آئی ہے دنیا دے کہے گا مٹنروں میں دنیا دے کہے گا مٹنروں میں قاسم میں نو پتہ لگ گیا ہے
تیرا تے میرا خون نکے مینوں دسائیں یا چاچا جائی اے گل کیوں کیتی ہے اس ویلے میڈیسن ٹکڑے والے پاسے مہاتو کو بھی کیڑی گل آتی تو امیر دا پتر امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی آئی تو امیر دا پتر امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی آئی میرے پیکے ساور مارے گے تے کو ملن پھراوا موئی آئی میرے پیکے ساور مارے گے تے کو ملن پھراوا موئی آئی میں کو دستا سہی میں کن ونجے میں کو دستا سہی میں کن ونجے یا گال میں کو سمجھ آوے بابا نہیں جدا میڈیسن نے بسم اللہ اچھا میں نو کراں میڈیسن ٹکڑے والے پاسے مہاتو کے بی کیڑی گل آتی تو امیر دا پتر امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی آئی میں پہ کے ساور مارے گے تے کو ملن پھراوا موئی آئی میں کو دستا سہی میں کن ونجے میں کو دستا سہی میں کن ونجے یا گال میں کو سمجھ آوے نہیں بابا نہیں غریباں چروون تگم ثواب ہے سر تے ماتم کرنا ہے آخری وین پیا کریں دا اللہ جانے میرے تو اڈے چوں کوئی اگلے سال ہو سی یا نہ ہو سی میڈیسن نے جدائیں گل کیتی ہے ہائے ہائے آکھے بے کیا کرے سا تینے بعد میں کیا کرے سا اس ویلے ٹکڑیاں چکیڑا جواب آیا ہاں بھائی سنا تو رلڑائے وچ بازارات جٹ صبر دے نالے ہانڈا چھوڑ تو رلڑائے وچ بازارات جٹ صبر دے نالے ہانڈا چھوڑ جتا شامی تے کو پتھر مارن جتا شامی تے کو پتھر مارن میری مادا سر بچے واوے بنرا چن چن کے چیندے